بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی رانچی اور دیگر یونیورسٹیز میں سیمسٹر 5 کے تحت ہم لوگ اس سے پہلے MJ9 پر ہم نے بات کی ہے۔ آج انشاءاللہ عہد غالب یعنی MJ10 پر بات کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ نیو ایجوکیشن پالیسی میں نصاب کو تبدیل کیا گیا ہے اور ہمیں سیمسٹر 5 میں 3 پیپر پڑھنے ہیں۔ نمبر 1 جو ہم نے پڑھ لیا اردو میں قومی اور وطنی شاعری۔ آج ہم لوگ عہد غالب کے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ عہد غالب یہ 4 یونٹ پر مشتمل ہے۔ اس میں 19ویں صدی کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے کہ مرزا غالب کے زمانے میں کیا کیا رجحانات رہے ہیں، کون کون سے بڑے شعراء منظر عام پر آئے ہیں، یا پھر کون کون سی تحریکات یا کون کون سے ٹرینڈز چلتے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپک ہے یونٹ 1 میں 19ویں صدی کا تاریخی، سیاسی اور تہذیبی پس منظر، اس پر بات کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ 19ویں صدی یعنی 1801 عیسوی سے لے کر 1899 پوری دنیا کے لیے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اسی عہد میں دنیا میں نئی اصطلاحات کا استعمال ہوا۔ اس صدی میں پوری دنیا میں 321 سے زیادہ جنگیں لڑی گئیں۔ ان میں نیپولین کی جنگ، کرائمیا کی جنگ، امریکہ کے سول وار، چین میں بکسر کی جنگ، ہندوستان کی پہلی ناکام جنگ آزادی اور جنگ افیون شامل ہیں۔ ان جنگوں میں سے 52 جنگیں یورپ میں لڑی گئیں۔ ان 100 برسوں میں برطانیہ جو اس وقت کی سپر پاور تھا 73 جنگوں میں شامل تھا۔ فرانس نے 50 اور اسپین نے 44 جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ 6 بڑی لڑائیوں میں برطانیہ اور فرانس اتحادی تھے۔ اسپین اور فرانس 9 جنگوں میں اتحادی رہے، جبکہ برطانیہ اور اسپین 7 مختلف جنگوں میں اتحادی رہے۔ اور ان جنگوں کا بنیادی مقصد ہوتا تھا کہ اپنے آپ کو منوانا، اپنی شناخت قائم کرنا، اپنے آپ کو سپر پاور تسلیم کروانا۔ ہندوستان کے تناظر میں دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ اس ملک میں انتشار کا عالم تھا اور لوگ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے در پہ تھے۔ ہندوستان میں جو بڑی جنگیں لڑی گئیں 19ویں صدی یعنی 1801 سے لے کر 1899 کے بیچ میں، اس میں چند کے نام اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1 1801 حکومت برطانیہ کے خلاف ٹیکس کے حوالے سے، مطلب انگریزی حکومت والے آئے تھے، انہوں نے ٹیکس لگایا ہوگا، اس کے حوالے سے پہلی جنگ تھی۔ دوسری ہے 1803 میں مراٹھا کی جنگ۔ نمبر 3 ہے 1814 میں نیپالی جنگ، 1817 میں پنڈاری جنگ، اور اسی سال سر سید احمد خان بھی پیدا ہوتے ہیں 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو، جو 19ویں صدی کے لیے اہم مصلح قوم تسلیم کیے جاتے ہیں۔ نمبر 5 ہے سکھ جنگ، 1855 میں ہے سنتھال جنگ، اور 1857 میں ہے پہلی ناکام جنگ آزادی، جسے انگریزوں نے غدر کا نام دیا تھا۔ اس کے بعد ہے 1872 میں کوکا جنگ، اور ہے 1879 میں رمپا جنگ۔ یہ چند جنگوں کی تفصیل ہے، اس کے علاوہ بہت سی جنگیں لڑی گئی ہیں، اور بنیادی طور پر ہمارا ملک جو انگریزوں کا غلام تھا یا ہو چکا تھا یا ہونے والا تھا، اس کے حوالے سے بھی اس میں ہم لوگ بات کریں گے۔ 19ویں صدی کا اردو ادب سیاسی اور تہذیبی تناظر میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس دور میں اردو ادب نے نہ صرف معاشرتی تبدیلیوں کا عکس پیش کیا، بلکہ سیاسی بیداری اور تہذیبی شعور کو بھی اجاگر کیا۔ 19ویں صدی کے عہد کو ادب کے لحاظ سے نشأت ثانیہ یعنی رینیساں کا دور بھی کہہ سکتے ہیں۔ نشأت ثانیہ بولتے ہیں کہ کسی چیز کا احیاء ہونا، کسی چیز کو دوبارہ کیا جانا۔ جیسے ادب میں جمودیت طاری تھی، لیکن جب سر سید احمد خان آتے ہیں اور ادب میں جو اشکال مشکل پسندی ہے اس کو
نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی لیے اسے بولتے ہیں نشأت ثانیہ، دوبارہ زندہ ہونا، رینیساں۔ یہاں ہم چند چیزوں پر بات کریں گے۔ نمبر 1، سیاسی تناظر دیکھتے ہیں، کیونکہ اردو ادب میں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو 1857 کا ذکر ضرور آتا ہے، کیونکہ 1857 وہ لڑائی ہے جو ایک طرح سے اردو ادب کے لیے نیک فال ثابت ہوئی ہے۔ 19ویں صدی کی سب سے بڑی سیاسی تبدیلی 1857 کی جنگ آزادی تھی۔ اس جنگ نے برطانوی راج کے خلاف ایک بڑے پیمانے پر بغاوت کو جنم دیا تھا، جس کا اثر اردو ادب پر بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اردو شعراء اور ادیبوں نے بغاوت کو اپنے کلام کا موضوع بنایا۔ اس دور کے ادبی شاہکاروں میں انقلابی جذبات اور آزادی کی تڑپ نمایاں ہے۔ نمبر 2 ہے استعماریت اور نو آبادیاتی نظام۔ برطانوی استعماریت یعنی کولونیلزم نے ہندوستانی معاشرت کو نہایت حد تک متاثر کیا۔ اردو ادب کے اس استعماریت کی مخالفت میں اپنی جگہ بنائی۔ مرزا غالب، خواجہ الطاف حسین حالی اور دوسرے ادیبوں نے برطانوی ظلم و ستم اور اس کے اثرات کو اپنے ادبی کارناموں میں بیان کیا۔ ان ادبی تخلیقات میں برطانوی حکومت کی پالیسیوں اور اس کے مسلمانوں پر پڑنے والے اثرات کی نشاندہی کی گئی۔ ہم جانتے ہیں کہ جب برٹن والے آئے، انگریز آئے ہندوستان میں، تو یہاں پہ حکومت تھی کن کی؟ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ مغلیہ دور والے حکومت کر رہے تھے۔ آخری بادشاہ تو جو تھے بہادر شاہ ظفر بالکل نام نہاد بادشاہ تھے، جو صرف نام کے بادشاہ تھے، حکومت پھر انگریز چلا رہے تھے۔ اس طرح سے انگریزوں نے شکنجہ کسنا شروع کیا، اور اس کے بعد 1857 کی جنگ نے یہ ثابت کر دیا، لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہم اب باقاعدہ طور پر انگریزوں کے غلام ہو گئے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جس مغلیہ سلطنت کو بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر اور اورنگزیب نے اپنے حکمت عملی اور سیاسی شعور کی بلندی سے نہایت وقار اور وسعت عطا کی تھی، وہ اورنگزیب کے انتقال یعنی 1707 عیسوی کے بعد اس کا زوال ہونا شروع ہوا، اور ایک ایسی اضطرافی کیفیت سے دوچار ہوئی، یہ جس کا بیان آسان نہیں ہے۔ اورنگزیب کی وفات سے لے کر 1857 تک مغل سلطنت تقریباً 18 بادشاہ بدلتے رہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو نیچے ہی گرایا، اوپر اٹھا نہ سکے۔ ایک طرف دلی میں طوائف الملوکی عام تھی، تو دوسری طرف خود مختار حکومتوں اور ریاستوں نے سر اٹھا کر یہ اعلان کر دیا کہ اب ہم مغلیہ سلطنت کے ماتحت نہیں رہیں گے۔ اس سلسلے میں تاریخ کے جھروکے میں جھانکا جائے تو واضح ہوگا کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حکومت کے 3 دعوے دار محمد معظم، محمد اعظم اور محمد کام بخش نظر آتے ہیں۔ حالانکہ اورنگزیب کی وصیت کے تحت ان کے اقتدار کے علاقے متعین تھے، لیکن حکومت کے لالچ نے تینوں کو ایک دوسرے کی جان کا دشمن بنا دیا، اور خون خرابے کا ماحول عام ہوا، جس کا سلسلہ کم و بیش 2 سال تک قائم رہا۔ اس کے بعد قطب الدین شاہ عالم بہادر شاہ مغلیہ سلطنت کے تخت پر بیٹھا، اور مشکل سے 3 سال حکومت کے امور انجام دے کر 27 فروری 1712 کو اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ اس کے مرتے ہی حکومت کے دعوے داروں میں ایسا تصادم ہوا کہ اس کی تجہیز و تکفین بھی بروقت نہ ہو سکی، اور اس کی بے کور و کفن نعش لاہور میں پڑی رہی، اور تقریباً 1 مہینے بعد دہلی میں دفن کے لیے بھیجی گئی۔ اس عالم میں عوام کیسے سکون میں رہ سکتے تھے؟ یعنی ان کی زندگی بھی درہم برہم ہو کر رہ گئی تھی۔ ہر طرف سماج میں بے سکونی کا سکہ قائم تھا، لوگ ایک دوسرے کو لوٹنے پر آمادہ تھے۔ سپاہیوں کی تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے انہیں بھی اپنی پریشانیوں اور مفلسی کا گلہ تھا۔ وہ اکیلے نہ تھے، بلکہ شاہی ملازم بھی ان کی آواز میں آواز ملا رہے تھے۔ ایسے ماحول میں مغلیہ سلطنت 1712 عیسوی میں جس شخص کے مقدر میں آئی، وہ جہاندار شاہ تھا، جو فطرتاً آزاد طبیعت اور عیش و عشرت کا دلدادہ تھا۔
اس کی عیش پرستی کا یہ عالم تھا کہ قلعہ میں لوگ راتیں جاگ کر رقص و سرود کی محافل میں گزارتے اور دن کو محو خواب رہتے۔ اس کے اور ادنیٰ درجے کی عورت لال کنور کے زیر عشق جو واقعات رونما ہوئے، اس سے اس دور کی پستی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بادشاہ شراب و کباب اور حسن کے نشے کو فوقیت دیتا اور سلطنت کے امور میں اس طرح دلچسپی نہ لیتا جس طرح لینا چاہیے تھا۔ جہاندار شاہ کے بعد فرخ سیر نے حکومت حاصل کی، لیکن دراصل وہ سید برادران کے زیر قیادت اور امور سلطنت انجام دیتا تھا۔ درباریوں میں آپس میں بغض و حسد کے باعث روز نئی نئی سازشیں جنم لے رہی تھی۔ خود فرخ سیر بھی اس سے دور نہیں تھا۔ اس کو تاج ایسے دور میں ملا جب امراء و سلاطین کا شہنشاہ بدلنے کا مزاج بن گیا تھا اور ہر طرف قتل و غارت گری عام تھی۔ حکومت نہایت کمزور ہو چکی تھی۔ ایسے ماحول میں چاروں طرف بدامنی پھیل گئی تھی۔ اس کے علاوہ شمالی ہند میں سکھوں کی طاقت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک طرف جاٹ تھے جنہوں نے آگرہ اور دلی کے درمیان اپنے اقتدار کو فروغ دے دیا تھا، خصوصاً متھرا اور دہلی کی سڑکوں پر ان کی عملداری تھی۔ ادھر مرہٹوں نے بھی سر اٹھایا تھا۔ سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ دہلی حکومت کو کمزور کیا جائے۔ اس پر مزید قیامت یہ کہ سلطنت مغلیہ کے دعوے دار آپس میں حکومت کے لیے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ غیر ملکیوں میں انگریز، فرانسیسی اور ڈچ قومیں ہندوستان میں آ چکی تھیں اور ان کی نگاہ بھی ہندوستان کی حکومت پر تھی۔ فرخ سیر کا دور حکومت بھی نہایت مختصر رہا۔ سادات بارہا کی وجہ سے اسے حکومت ملی تھی، لیکن سادات بارہا خود بھی اقتدار کی تمنا رکھتے تھے۔ درباریوں میں ان سے حسد رکھنے والے موجود تھے۔ اسی دوران فرخ سیر بھی سازش کا شکار ہوا اور سادات بارہا کی سازش کے تحت 9 ربیع الثانی 1311 ہجری کو شاہی محل میں اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر کر اسے نابینا کر دیا گیا اور قید و بند کی مصیبت برداشت کرتے ہوئے 9 اپریل 1719 عیسوی کو اس کی روح قفس عنصروں سے پرواز کر گئی۔ سادات بارہا کا اقتدار بھی کچھ عرصے تک قائم رہا۔ فرخ سیر کے انتقال کے بعد دہلی میں بھی پھر اقتدار کا جھگڑا شروع ہوا۔ بظاہر محمد شاہ مغل سلطنت کا جانشین بن گیا تھا، لیکن ایک طرف سیدوں کی یورش تھی تو دوسری طرف کچھ لوگ رفیع الشان کے بیٹے محمد ابراہیم کو حاکم بنانے کے خواہاں تھے۔ وہ اپنی کاوشوں میں کامیاب بھی ہوئے، لیکن محمد ابراہیم شاہ چند ہی ماہ حکومت کر سکا۔ محمد شاہ نے اپنے بڑے لشکر کے ساتھ حملہ کر کے سیدوں کی طاقت کو ختم کر کے رفیع الشان کے گروہ کا قلعہ قمع کر دیا۔ بظاہر تو محمد شاہ نے اپنے 2 بڑے دشمنوں سے نجات حاصل کر لی تھی، لیکن اندر ہی اندر روہلوں اور جاٹوں کی سرکشی اور سازشیں فکر کا باعث بنی ہوئی تھی۔ حکومت کی بے بسی یہ تھی کہ لائق اور فائق امراء اور صلاح کار کنارہ کشی اختیار کر چکے تھے۔ شرفا اور علم دوست بادشاہ سے اپنا دامن بچائے ہوئے تھے۔ نااہل اور ناکارہ سپاہی فوج میں تھے۔ بادشاہ کے نزدیک رہنے والے افراد بھی ناعاقبت اندیش اور بد کردار تھے، جس کی وجہ سے بادشاہ کا رہا سہا وقار بھی مجروح ہو گیا۔ اس دوران نادر شاہ نے 6 نومبر 1738 کو دہلی کا رخ کیا اور دہلی کے بچے کھچے سکون کو پائمال کر کے نہ صرف دہلی حکومت کو بڑا نقصان پہنچایا بلکہ عوام کو بھی ان حالات سے دوچار ہونا پڑا جس سے وہ کبھی واقف نہ تھے۔ دہلی کی سڑکیں خون سے لال ہو چکی تھیں، کوچے لاشوں سے پٹ گئے تھے۔ اس نے دہلی میں تقریباً 2 مہینے گزارے۔ اس کے بعد دہلی پر احمد شاہ ابدالی کے حملے ہوئے۔ اس نے 1747 سے 1769 تک ہندوستان پر 9 حملے کیے، جس کی وجہ سے حکومت کی رہی سہی ساکھ بھی ختم ہو گئی۔ اس دوران مرہٹوں کی قوت اس قدر بڑھ گئی کہ دکن کے بیشتر علاقوں پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ دوسری طرف پنجاب میں سکھوں کا زور بام عروج پر پہنچ گیا۔ آگرے کے قریب جاٹ خود مختار ہو گئے۔ گویا ہر لمحہ حکومت دہلی زیادہ سے زیادہ زوال کی طرف بڑھ رہی تھی۔
انگریز، فرانسیسی اور ڈچ قومیں بھی ایک دوسرے ایسے عالم میں اپنی پوری قوت کے ساتھ ہندوستان کی سیاست پر اثر انداز ہونے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ پلاسی کی جنگ نے انگریزوں کو حاکم بنا دیا تھا، اور 1764 میں بکسر کی جنگ اور کچھ عرصے کے بعد 1799 میں ٹیپو سلطان کی شکست نے انگریزوں کے حوصلے بلند کر دیے تھے اور اپنے اقتدار کو مزید بڑھانے کے لیے کوشاں تھے۔ 1803 میں لارڈ لیک نے دہلی پر حملہ کیا اور شاہ عالم کے اقتدار کو نہایت محدود کر دیا۔ کسی نے اس پر کہا تھا، حکومت شاہ عالم ازدلی تا پالم۔ 19ویں صدی آتے آتے پورے ہندوستان میں عوام زبوں کا شکار ہو چکی تھی۔ ہندوستان کے زیادہ تر علاقوں پر انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ ان کا سلوک بھی یہاں کے عوام کے ساتھ تسلی بخش نہ تھا، بلکہ وہ شب و روز یہاں کی تہذیب و تمدن اور مذاہب کے رسم و رواج کو تبدیل کرنے کے لیے جابرانہ انداز میں عوام کے ساتھ پیش آ رہے تھے۔ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کو عام کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے باقاعدہ اپنے مذہبی رہنماؤں کو ہندوستان میں بلایا اور سماج میں ان کے وعظ و تقریر کا اہتمام کیا۔ انہوں نے ایسے اسکول قائم کیے جس میں عیسائی مذہب کے عقائد کی تعلیم عام تھی۔ انہوں نے چالاکیوں اور عیاریوں سے ہندوستان کے مختلف علاقوں کی خود مختاری حکومتوں کو حاصل کیا اور لوگوں کے کیے ہوئے عہد کو فراموش کر دیا۔ انہوں نے ایسے اصول بنائے جس سے وہ آسانی سے مختلف علاقوں پر قابض ہو۔ انہوں نے ہندوستانیوں کو اچھی اور اعلیٰ نوکریوں سے دور رکھا۔ فوج میں ہندوستانیوں کو ضرور شامل کیا، لیکن وہاں بھی ہندوستانیوں کے ساتھ ان کا رویہ بہتر نہ رہا، جس کے نتیجے میں 1857 جیسی بغاوت رونما ہوئی اور ہندوستان بھر میں خون خرابے کا ایک بار پھر دورہ شروع ہو گیا۔ اس انقلاب کے ذمہ دار انہوں نے ہندوستانی عوام میں بالخصوص مسلمانوں کو سمجھا، اور جب یہ انقلاب ختم ہوا اور انگریزوں کو دوبارہ اقتدار حاصل ہوا تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا اس پر آج تک تاریخ خون روتی ہے۔ سیاسی معاملات کے علاوہ 19ویں صدی میں کچھ سماجی سرگرمیاں بھی ایسی تھیں جنہوں نے سرسید کو ضرور متاثر کیا ہوگا۔ مثلاً شاہ ولی اللہ دہلوی کی اصلاح دین کی تحریک، جس کے تحت مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، شہنشاہیت کے خلاف آواز اٹھائی گئی اور عوام کو بیدار کیا گیا۔ ان کی تحریک کو ان کے بیٹے اور جانشین شاہ عبدالعزیز نے اور آگے بڑھایا، اور ہندوستان پر غیر ملکی اقتدار ہونے کی وجہ سے اسے دارالحرب قرار دیا۔ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ مولوی شریعت کی تحریک بھی ملتی ہے، جس کی داغ بیل 1804 میں بنگال میں ڈالی گئی۔ اس کا مقصد بھی اصلاح مذہب تھا۔ اس کے علاوہ ہمیں بنگال میں ایک بڑی تحریک چلانے والے راجا رام موہن رائے بھی نظر آتے ہیں، جنہوں نے اپنی قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور ہندو مذہب میں اصلاح کی کوشش کی۔ انہوں نے برہمو سماج کے ذریعے عوام کو بیدار کرنے کی حتی الامکان کوشش کی اور ہندو مذہب میں چلی آ رہی صدیوں پرانی ستی پرتھا کی مخالفت کی اور انگریزوں کے ذریعے اس کو ختم کرایا۔ ادھر شمالی ہند میں سید احمد بریلوی کی سیاسی تحریک رونما ہوئی، جس پر شاہ ولی اللہ کے اثرات عیاں تھے۔ یہ ہندوستان سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے سب سے زیادہ منظم کوشش تھی۔ انہوں نے بھی ہندوستان کو دارالحرب سے عبارت کیا۔ تحریکات کے ساتھ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں انگریزی اسکول بھی قائم ہوتے رہے۔ مثلاً 1816 میں کلکتہ کے شہریوں نے ایک اینگلو اورینٹل کالج شروع کیا، جسے کلکتہ ہندو کالج بھی کہا گیا۔ اس کا مقصد ہندوستانی بچوں کو انگریزی زبان و ادب سے واقف کرانا تھا۔ اس کی تاسیس میں راجا رام موہن رائے کا اہم رول تھا۔ 1818 میں ایک انگلش اسکول بنارس میں جے نارائن گھوشال کے ذریعے کھولا گیا۔ کلکتہ سنسکرت کالج 1821 میں ایچ ولسن کی سفارش پر قائم ہوا، اور اسی سال ہندو کالج پونا اور آگرہ کالج 1823 بھی شروع ہوئے۔ پھر مدراس اور بمبئی میں اسکول کھلے اور 1825 میں انگریزی تعلیم کے لیے دلی کالج وجود میں آیا۔ اس دوران ہندوستان میں ریل، تار، بجلی، چھاپہ خانہ اور دیگر جدید ایجادات آنے سے ملک کو فائدہ پہنچا۔ صحافت کی ابتدا ہوئی۔ 1822 میں
میں اردو اخبار جامع جہاں نما سے ہوئی۔ 1841 میں دہلی اخبار نکلا، جو اخبارات نکلنے کا سلسلہ وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ 1842 میں دلی میں ورناکیولر ٹرانسلیشن سوسائٹی قائم ہوئی، جس کے تحت علمی کتابوں کے تراجم کیے گئے۔ 1863 میں نواب عبداللطیف نے اصلاح قوم کے خیال سے محمڈن لٹریری سوسائٹی قائم کی۔ 1866 میں دیوبند کا مدرسہ قائم۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ 19ویں صدی کا دور ہے، بہت خلفشار کا دور ہے۔ ان 100 سالوں میں بہت تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، لیکن ادب کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو 19ویں صدی میں اور خاص طور سے 1857 کے بعد بہت سی نئی اصناف کو فروغ حاصل ہوا، جیسے مضمون نگاری، انشائیہ نگاری، ناول نگاری، خاکہ نگاری، تنقید نگاری، سوانح نگاری، جدید نظم، اس طرح کی جو بہت سی اصناف ہیں، اس کا آغاز ہوا۔ تو یہ صدی ہمارے لیے بہت اہم ہے، اردو کے لیے بہت اہم ہے، ہندوستان کے لیے بہت اہم ہے۔ بقیہ آپ اگر مزید اس پر مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو 2 کتابیں ہیں۔ 19ویں صدی میں ادب، تاریخ اور تہذیب، ڈاکٹر رضا حیدر کی کتاب ہے، جو انہوں نے ترتیب دی ہے، غالب انسٹیٹیوٹ سے چھپی ہے، 2014 میں شائع ہوئی ہے۔ اور دوسری کتاب ہے اردو نثر کا آغاز و ارتقاء، رفیہ سلطانہ کی ہے۔ ان کتابوں سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ پھر ہم اگلی ویڈیو میں ادب کے حوالے سے بات کریں گے 19ویں صدی میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔